حنیف قریشی صاحب، آپ تو وہ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ میں بالکل اب ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں مناظرہ کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ کرو نا مناظرہ، آیا ہوں نا میں، آؤ اب، اور اب میں ان کی جان تو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں نے تو اب چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں ان سے مناظرہ کروں گا۔ اب خود ہی اپنی فتح کا اعلان کر کے بھاگ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بغیر مناظرہ کیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا۔ اتنا جلدی نہیں بھاگیں، ہمیں علم ہے کہ جناب کو فتح مبین اور جشن فتح منانے کا بڑا شوق ہے، اور مالائیں پہنوانے کا بڑا شوق ہے، اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کروانے کا بڑا شوق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین ذی وقار، 26 دسمبر 2023 کا وہ تاریخی دن جو روافض و تفضیلیہ کو کبھی نہیں بھولے گا، کہ جس دن ان کو جس انداز میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور جتنے ذلت و رسوائی کے طوق ان کے گلے میں پڑے ہیں، اس ذلت و رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ طرح طرح کے پینترے بدل رہے ہیں۔ کبھی تو مفتی حنیف قریشی صاحب منظر عام پر آ کر 26 دسمبر کو مرکز علم و حکمت، مرکز صراط مستقیم میں نہ جانے کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی میں صرف اور صرف مناظرہ کروں گا تو قبلہ امام جلالی جیز شرف ہو کی ذات سے ہی کروں گا، میں ان کی کسی شاگرد سے بات نہیں کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب موصوف مجھ جیسے قبلہ امام جلالی جیز شرف ہو کے ادنا سے خادم کی بھی اگر پوسٹ فیس بک پہ لگائی جاتی ہے تو اس کا بھی اسکرین شاٹ لے کر اپنے بیان میں اس کا بھی حوالہ پیش کرتا ہے، اور وہی حنیف قریشی صاحب جو کل یہ کہتے دکھائی دے رہے تھے کہ میں اب ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں اب ان سے مناظرہ کر کے ہی رہوں گا۔ آیا ہوں نا میں، آؤ اب، اور اب میں ان کی جان تو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں نے تو اب ان کے چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں ان سے مناظرہ کروں گا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مناظرہ یہ چیلنج کر کے اور تاڑیاں ملا کے گھر چلے جائیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ آج وہی حنیف قریشی صاحب اپنی فتح کا خود ساختہ ہی اعلان کر کے جشن فتح اور فتح مبین کے اعلان کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بغیر مناظرہ کیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بغیر مناظرہ کیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا۔ حنیف قریشی صاحب نے 26 دسمبر کو جو بوڈ کاسٹ اپنا ایک ریکارڈ کروایا، اس کے اندر جو تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس طیب و طاہر ذات کے حوالہ سے جو اس موصوف نے گفتگو کی، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر علماء اہل سنت نے گرفت بھی فرمائی اور فتویٰ جات بھی صادر فرمائے گئے۔ اس کی وضاحت میں اس نے 28 دسمبر 2023 کو اپنا ایک بیان اپلوڈ کیا، اسی بیان کی وضاحت میں، جس کے اندر اس نے کہا کہ جی قبلہ امام جلالی جیز شرف ہو کے تلامذہ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے، میری گفتگو سیاق کلام سے ہٹا کر پیش کی جا رہی ہے، جبکہ میں نے تو ٹونٹ کرتے ہوئے یہ والا جملہ بولا تھا۔ لیکن نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ جو اشرف جلالی صاحب کے تلامذہ ہیں، میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے نہ قبر میں جانے کا خیال ہے، نہ ان کے پاس کوئی علمی لیاقت ہے، نہ ان کو خوف خدا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اب انہی جو ہلاک طبقہ ہے ان کی طرف سے میرے اس پوڈ کاسٹ کے اس کلپ کو آگے پیچھے سے جو ہاں میں مفہوم یا استدلال کو واضح کر رہا ہوں، تو اس کو انہوں نے کاٹ کر تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے اس وقت گروپوں میں، واٹس ایپ اور دیگر یہ چیز پھیلا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی حنیف قریشی نے بے ادبی اور گستاخی کی۔ واضح آپ کے سامنے یہ گفتگو ہے، ان کو ٹونٹ کر رہا ہوں، واضح آپ کے سامنے یہ گفتگو ہے، ان کو ٹونٹ کر رہا ہوں، واضح آپ کے سامنے یہ گفتگو ہے، ان کو ٹونٹ کر رہا ہوں۔ مگر بعد میں 2 جنوری کو جو اس کا بیان اپلوڈ ہوا، اس کے اندر اس نے مزید جو جہالت کے گل کھلائے اور رافضیت کو پروموٹ کرنے کے لحاظ سے رافضیت زدہ گفتگو کی ہے، جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی میں ایک مناظر ہوں، میں جانتا ہوں کہاں میں نے دانہ ڈالنا ہے، کہاں میں نے ڈوری ڈال کے کھینچنی ہے، تو میں نے تو ایک دانہ ڈالا تھا اور انہوں نے وہ دانہ اٹھا لیا اور اب یہ میرے شکار میں لگ گئے ہیں، انہوں نے میرا موقف مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا میں مناظرہ کیے بغیر ہی فتح یاب ہو چکا ہوں،
اور میں سرخرو ہو چکا ہوں. اور مجھے معلوم ہے کہ کہاں دانا ڈالنا ہے اور کہاں ڈوری کھینچنی ہے, کہاں ڈوری اس کو کھلا چھوڑنا ہے اور کس طرح جھٹکا دے کر پھر جناب اڑنگے میں لانا ہے. تو اسی طریقے کے مطابق میں نے ان کے آگے ایک دانا ڈالا تھا پچھلے دنوں. تو اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بغیر مناظرہ کیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بغیر مناظرہ کیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا. میں حنیف قریشی صاحب کو اتنا کہنا چاہوں گا, 28 دسمبر 2023 کو جناب نے جو بیان اپنے بوڈ کاسٹ والے بیان کے وضاحت میں دیا, اس میں جناب تو فرما رہے تھے کہ میں نے ٹونٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے. جناب کو تب اور اس دن یہ یاد نہیں تھا کہ میں نے تو دانا ڈالا ہے. جناب آپ بھول گئے, آپ کی یہی والی گفتگو گزشتہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جناب نے یہ گفتگو کی ہے کہ نہیں ابو بکر صدیق جب فاطمہ زہرا کو انکار کر رہے تھے تو وہ خطا پر تھے یا وہ غلطی پر تھے, بلکہ وہاں تو جناب کیا سے کیا کہہ رہے تھے کہ خبر واحد ہے. کیا امکان تو دونوں طرف سے, اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خبر واحد پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. اور آج کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے. دیگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ خبر واحد ہے, یعنی ان کے علاوہ اس کو کوئی اور راوی نہیں ہے. حالانکہ اہل سنت و جماعت کے ہاں بالکل ایسا موجود ہے. تو جناب یہ والی گفتگو یہ تو آپ 9-10 ماہ پہلے کر چکے ہیں, اور پھر جو 28 دسمبر کو جناب نے اپنی گفتگو کی وضاحت میں جو گفتگو کی اس کے اندر تو جناب ٹونٹ کر رہے تھے, دانا ڈالنے والی تو بات ہی نہیں کر رہے تھے. اور 2 جنوری کو جو بیان اپلوڈ ہوا اس میں کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تو دانا ڈالا ہے, میں نے تو یہ کیا ہے. اور جناب ہمیں یہ بھی علم ہے کہ یہ دانا ڈالنے والی گفتگو کرنے کے لحاظ سے جناب کو کس نے مشورہ دیا. گستاخی صحابہ چمن زمان رافضی نے جناب کو یہ کہا کہ آپ یوں کریں اور کسی ذریعے اپنی جان چھڑوائیں اور اس میدان سے نکلیں, وگرنہ کہ بلا امام جلالی زید شرف ہو کہ تلامذہ جناب کا جو اشر و نشر کریں گے اور کر رہے ہیں وہ جناب بلیو بھی نہیں کر سکتے, اور جناب کے خیالات و تصورات سے وہ بالاتر ہے. تو جناب نے دانا ڈالنے والی کہانی جو جناب کو پڑھائی گئی اس پر خود سخت ہی اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے جشن فتح اور فتح مبین کا بھی اعلان کر ڈالا. جناب آپ ہمیں شکار کرتے کرتے خود شکار ہو گئے. اسی چمن زمان رافضی نے جو جناب کو مشورہ دیا, اسی چمن زمان رافضی صاحب کا جو رائٹ ہینڈ ہے سکر میں رہنے والا مولوی عارف سعیدی صاحب, جناب حنیف قریشی صاحب چمن زمان رافضی کا رائٹ ہینڈ جناب کی اسی گفتگو پہ کیا کہہ رہا ہے, ذرا یہ سماعت فرمائیے. تو پنڈی سے ایک شخص بھونکا تو اس نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو جو ہے وہ اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اس معاملے میں کہ جو باغ فتح کے حوالے سے آپ نے حدیث پیش کی ہے اس کے سمجھنے میں خطا ہو سکتی ہے. تو یہ اتنا بڑا یہ دریدہ دہی ہے. اس کے اور حوالوں سے تو غلطی اپنی جگہ پر, لیکن ایک جو سب سے بڑا حوالہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ تنہا ابو بکر صدیق کا فیصلہ نہیں ہے, اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا, اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا. اور جس معاملے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے اس مسئلے پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس میں انہیں غلطی لگ سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گمراہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو اس قسم کے فتنوں سے بچیں. جی سامعین و ناظرین, آپ نے سماعت کیا اور حنیف قریشی صاحب نے بھی اور اس کے حواریوں نے بھی سنا ہوگا. ہمارے لحاظ سے حنیف قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ جی میں نے تو دانا ڈالا ہے اور انہوں نے وہ دانا اٹھا لیا ہے, میں نے ڈوری کھینچ لی ہے, اب وہ شکار لگ چکے ہیں, انہوں نے میرا موقف تسلیم کر لیا ہے. جناب حنیف قریشی صاحب یہی گفتگو جناب کا رائٹ ہینڈ چمن زمان اور اس گستاخ کا رائٹ ہینڈ عارف سعیدی بھی کر رہا ہے. اب دانا اس کو بھی ڈالا ہے آپ نے, ذرا اپنے گرمان میں جھانکیے گا. اور پھر حنیف قریشی صاحب آپ تو وہ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ میں بالکل اب ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں, میں مناظرہ کروں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. کرو نا مناظرہ, آیا ہوں نا میں, آؤ اب. اور اب میں ان کی جان تو چھوڑنے والا نہیں ہوں, میں نے تو اب ان کے چھوڑنا ہی نہیں ہے, میں ان سے مناظرہ کروں گا. اب خود ہی اپنی فتح کا اعلان کر کے بھاگ رہے ہیں. حنیف قریشی صاحب ایسے نہیں, میدان ہے, میدان میں کھڑے رہیں, اتنا جلدی نہیں بھاگیں. ہمیں علم ہے کہ جناب کو فتح مبین اور جشن فتح منانے کا بڑا شوق ہے, اور مالائیں پہنوانے کا بڑا شوق ہے, اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کروانے کا بڑا شوق ہے. جناب ہم تو خود جناب کو مالا پہنانے کے لیے آپ کو بلایا بھی کہ آئیں, مرکز میں آئیں, اپنا موقف ثابت کریں. اور جناب نے جو عقائد اہل سنت سے بغاوت اور انحراف کر رکھا ہے, توبہ رجوع کریں. ہم جناب کو خود مالائیں پہنائیں گے, ہار پہنائیں گے, پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے. جناب حنیف قریشی صاحب جناب نے ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی کے توق تو گلے میں
पहनना तो गवारा कर लिया, मगर 26 दिसंबर को आले हक का आप सामना न कर सके। अब कयामत तक के लिए ये जिल्लत और रसवाई का तौग जनाब के गले में लटका रहेगा और अवाम आपसे सवाल करती रहेगी।